اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فروہ نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ عاشقان مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضور جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سرکار کی ولادت ہوئی تو ہر طرف سے صدائیں گونجیں کہ تاجدار آ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضور جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ہر طرف سے صدائیں گونجیں کہ تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، دلربا آ گئے، رحمت عالم آ گئے، عظمت آدم آ گئے، چارہ گرے بے چارگاں آ گئے، ساقی کوثر آ گئے۔ کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے گویا جسم تھے احساس نہ تھا، عام تو تھے وہ خاص نہ تھا، زمین تھی تو سبزہ نہ تھا، رات تھی اجالا نہ تھا، سر تھے مگر قرار نہ تھا، چہرے تھے ان پہ وقار نہ تھا، دل تھے دھڑکن نہ تھی، گلشن تھے پھبن نہ تھی، پھول تھے مہک نہ تھی، حوث تھی محبت نہ تھی، ظلمت تھی ہدایت نہ تھی، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، غم تھا مسرت نہ تھی، آنکھیں تھی حیا نہ تھا، زندگی تھی بندگی نہ تھی، شرمندگی تھی دبندگی نہ تھی۔ جب حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا؟ کلیاں چٹکنے لگیں، پھول مہکنے لگے، غنچے چہکنے لگے، چاند مسکرانے لگا، رات ڈھلنے لگی، شیطان بھاگنے لگے، احساس جاگنے لگے، دل کھلنے لگے، قدم سنبھلنے لگے، آنسو تھمنے لگے، ابر رحمت برسنے لگے، ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے؟ جواب ہر ذرہ پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ جب حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا؟ ہر طرف سے صدائیں گونجنے لگیں کہ تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، دلربا آ گئے، رحمت عالم آ گئے، عظمت آدم آ گئے، چارہ گرے بے چارگاں آ گئے، ساقی کوثر آ گئے۔ کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے گویا جسم تھے احساس نہ تھا، عام تو تھے وہ خاص نہ تھا، زمین تھی تو سبزہ نہ تھا، رات تھی اجالا نہ تھا، سر تھے مگر قرار نہ تھا، چہرے تھے ان پہ وقار نہ تھا، دل تھے دھڑکن نہ تھی، گلشن تھے پھبن نہ تھی، پھول تھے مہک نہ تھی، حوث تھی محبت نہ تھی، ظلمت تھی ہدایت نہ تھی، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، غم تھا مسرت نہ تھی، آنکھیں تھی حیا نہ تھا، زندگی تھی بندگی نہ تھی، شرمندگی تھی دبندگی نہ تھی۔ جب حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہوا؟
کلیاں چٹکنے لگیں، پھول مہکنے لگے، غنچے چہکنے لگے، چاند مسکرانے لگا، رات ڈھلنے لگی، شیطان بھاگنے لگے، احساس جاگنے لگے، دل کھلنے لگے، قدم سنبھلنے لگے، آنسو تھمنے لگے، اپنے رحمت برسنے لگے، ہر طرف سے صدائیں گونجی کہ یہ کہاں سے اتنے سرور آ گئے؟ جواب میں ہر ذرہ پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ عاشقان مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور جب معراج کی رات جنت میں تشریف لے کر گئے نا، تشریف رکھو سارے ذرا بیٹھ جاؤ 2 منٹ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تشریف لے کر گئے نا تو حضور نے واپسی پر اپنے صحابی حضرت نعیم بن عبداللہ کو فرمایا، نعیم ہم نے تیرے کھانسنے کی آواز جنت میں بھی سنی تھی۔ آواز سیٹ کرا دو، بار بار ایکو نہ کھولن، اے ٹھیک ہے۔ حضور کے صحابی ان کا نام تھا نعیم بن عبداللہ، نعیم بن عبداللہ، ان کا لقب مشہور ہو گیا نحام۔ نحام عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ کھانسنے والے کو، بہت زیادہ کھنگن والے نو۔ نام سی نعیم بن عبداللہ پر لقب مشہور ہو گیا نحام، بہت زیادہ کھانسنے والے، بہت زیادہ کھنگن والے۔ کیوں؟ طبرانی شریف حدیث پاک کے سرکار نے واپسی پر معراج کی رات فرمایا، قیل لہ ذالک لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ دخلت الجنہ فسمیت نحمت نعیم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور جب معراج کی رات جنت میں سے ہو کر آئے نا تو سرکار نے فرمایا، نعیم ہم نے تیرے کھانسنے کی آواز جنت میں بھی سنی تھی۔ قیل لہ ذالک لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ دخلت الجنہ فسمیت نحمت نعیم۔ معراج کی رات حضور جنت میں سے ہو کر واپس تشریف لائے نا تو سرکار نے فرمایا، نعیم ہم نے تیرے کھانسنے کی آواز جنت میں بھی سنی تھی۔ نام تو نہ دا سی نعیم بن عبداللہ، پر جدو سرکار نے فرمایا نا نعیم اساں تیرے کھنگن دی آواز جنت وچ بھی سنی سی، تے انہاں دا لقب مشہور ہو گیا نحام، بہت زیادہ کھانسنے والے، بہت زیادہ کھانسنے والے۔ نام تھا نعیم بن عبداللہ، پر جب حضور نے فرمایا ہم نے تیرے کھانسنے کی آواز جنت میں بھی سنی تھی تو اس کے بعد ان کا لقب مشہور ہو گیا نحام، بہت زیادہ کھانسنے والے۔ تو عاشقان مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور اب کہاں پر ہے؟ اب بھی جنت میں۔ اب کہاں پر ہے؟ اب بھی جنت میں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنا ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنا ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ عاشقان مصطفیٰ معراج کی رات حضور اس جنت میں ہوں، معراج کی رات سرکار اس جنت میں ہو تو اپنے امتی کے کھانسنے کی آواز کو سن لیتے ہیں، اور اب حضور مدینے والی جنت میں ہو تو ہم عاشقوں کا نعرہ رسالت بھی سن لیتے ہیں۔ امام صاحب قرات کرتے